پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں، مگر گناہ آلودہ اور بے ایمان لوگوں کے لیے کچھ بھی پاک نہیں، بلکہ ان کی عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ ہے۔ وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ مکروہ اور نافرمان ہیں اور کسی نیک کام کے قابل نہیں۔ کلام خدا کی آواز ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، سب کہیں آمین۔ آئیے ہم تمام اپنے سروں کو جھکائیں اور آج کے آج ہم تمام خدا کے شکر گزار ہیں، چونکہ سیزن ہے شادیوں کا، اور ہماری ہی کلیسیا میں آج غالباً 4 شادیاں ہیں، جس کے سب سے ہمارے بہت سارے بہن بھائی مصروف ہیں۔ بائبل مقدس میں سے آج ہمارے پیغام کا مضمون ہم سب سامنے دیکھتے ہیں، خدا کی پہچان کا دعویٰ۔ یہ اپنی نوعیت کا بہت اہم مضمون ہے، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں مکاشفہ ہے۔ خدا کی پہچان کا دعویٰ جو ہے یہ بھی مکاشفہ ہے، شاید یہ بھید ہے۔ ہم خدا کو کیسے جان سکتے ہیں، کیسے پہچان سکتے ہیں، یہ بھید ہے۔ خدا کی پہچان کا ایک بہت بڑا بھید ہے۔ کیسے اسے پہچانے، کیسے اسے جانے؟ خدا تو کسی کو نظر نہیں آتا، ہم ایک دوسرے کو نظر آتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ہم تمام جانتے ہیں، اپنے تمام آباء اجداد کو جانتے ہیں۔ شاید آپ مجھے جانتے ہیں، میرے آبائی خاندان کو جانتے ہوں گے، میں آپ کو جانتا ہوں، شاید آپ کے بڑوں کو جانتا ہوں، کیونکہ ایک دوسرے کو نظر آتے ہیں، لیکن خدا کو نظر ہی نہیں آتا۔ ہم خدا کو کیسے پہچانے، کیسے جانے؟ اگر ہم خدا کی جان اور پہچان میں لگ جائیں تو ہم خدا کی جان اور پہچان فطرت سے لگا سکتے ہیں۔ ہم فطرتی عمل کو دیکھ سکتے ہیں، ہم قدرتی عمل کو دیکھ سکتے ہیں، فروٹ نیچر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کیسا ہے۔ اگر آسمان پر دیکھیں گے تو فطرت ہمیں دکھائے گی کہ یہ بنانے والا کوئی ہے۔ اگر سورج کو دیکھیں گے تو فطرت نظر آئے گی کہ اس کو کھڑا کرنے والا کوئی ہے۔ اگر ستاروں کو دیکھیں گے تو اس ستارے کو روشنی دینے والا اور بنانے والا کوئی ہے، اور فطرت ظاہر کرتی ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے جس نے آسمان کو بغیر سہارے سے کھڑا کر دیا ہے، جس نے سورج کو بغیر سہارے سے فضا میں کھڑا کر دیا ہے، جس نے بڑے بڑے ستاروں کو آسمان پر مقرر کر دیا ہے۔ اور اگر ہم زمین پر اپنے چاروں اطراف نظر چڑھائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی ہے جو چھوٹے سے پودے کو ایک بڑا درخت بناتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہے جو پہاڑوں کو بڑھاتا ہے، کوئی ہے جو پہاڑوں میں سے پانی نکالتا ہے۔ فطرت کے وسیلہ سے ہم جان سکتے ہیں۔ اور اگر ہم پھر دیکھیں تو ہم اس بائبل مقدس کے وسیلہ سے خدا کو جان اور پہچان سکتے ہیں۔ یہ بائبل مقدس جو خدا کا لاریب اور لافانی کلام ہے، لاسانی کلام ہے، اس کلام کے وسیلہ سے ہم خدا کو جان سکتے ہیں۔ اگر ہم فطرت پر غور نہیں کرتے، اگر ہم اس کے کلام پر غور کر لیں تو کلام ہمیں خدا کی پہچان کروائے گا، کلام ہمیں خدا کو جاننے میں ہماری مدد کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پر اگر ہم بائبل کو نہیں دیکھتے تو ہم تھرو ہسٹری دیکھ سکتے ہیں، ہم تاریخ کو دیکھ سکتے ہیں۔ تاریخ بھی چلا چلا کر چیخ کر خداوند کو پیش کرتی ہے، اور تاریخ کے اندر لکھا گیا ہے، اور تاریخ سنہرے الفاظوں سے خداوند کا بیان دیتی ہے، اور تاریخ کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں جس سے ہم خدا کو جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ اور ہم چرچ کے وسیلہ سے اگر تاریخ کو نہیں دیکھتے، اگر تاریخ تک ہمارے رسائی نہیں ہے تو ہم خدا کے گھر میں آ کر خدا کو جان اور پہچان سکتے ہیں۔ اور ہم جب اس گھر میں آ کر بڑے ادب و احترام کے ساتھ جھک جاتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں کہ یہاں پر بولنے اور گانے والے انسان نہیں ہے، خدا کے فرشتے اور خدا کا روح ہے، تو ہم یہ جان سکتے ہیں کہ خدا ہے۔ اور
اگر ہم انسان کے وسیلہ سے نہیں، اگر ہم فطرت کے وسیلہ سے خدا کو نہیں پہچان سکتے، اگر بائبل کے وسیلہ سے خدا کو نہیں پہچان سکتے، اگر ہم ہسٹری کے وسیلہ سے خدا کو نہیں پہچان سکتے، اگر ہم چرچ کے وسیلہ سے خدا کو نہیں پہچان سکتے، تو ہم خدا کی پہچان کرانے والا ایک شخص ہے، اور ایک شخصیت نے دنیا میں آپ کو خدا کو متعارف کروایا، اور اس نے چلا کر قوموں قبیلوں میں اور تمام لوگوں میں یہ چرچا کروایا ہے، اور اس بائبل مقدس میں شہادتیں ہیں، تاریخ میں شہادتیں ہیں، فطرت میں شہادتیں ہیں، چرچ کے اندر منادی کی جاتی ہے، اور اس شخصیت کا نام خداوند یسوع المسیح ہے، اور وہ چلا کر کہتا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، اس نے باپ کی پہچان کروائی ہے، میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، اور جو کوئی میری سنتا ہے وہ باپ کی سنتا ہے، اور جو کوئی میری رد کرتا ہے وہ باپ کی رد کرتا ہے، میں باپ میں سے نکلا ہوں، میں باپ کے پاس سے آیا ہوں، اور میں باپ کے پاس جاتا ہوں، میں باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہوں، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی خدا کی پہچان ہمیں کروائی ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ خدا کیسا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میں کون ہوں اور میری پہچان کیا ہے؟ میں کون ہوں، میری پہچان کیا ہے؟ شاید اس جواب میں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوں گے، ایسے الفاظ نہیں ہوں گے کہ ہم دوسروں کو بتا سکیں یا دوسروں کو امپریس کر سکیں، ہم دوسروں پر اپنی شخصیت کو ظاہر کر سکیں۔ میں کون ہوں، میری پہچان کیا ہے، میری پہچان کیا ہے، میں کون ہوں، مجھے نہیں پتا۔ ہاں اگر زیادہ تر جواب ملتا ہے یہ دیکھنے میں آتا ہے تو شاید میں اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، اگر میں جانوں کہ میں کون ہوں تو شاید مجھے لگتا ہے کہ میں جج ہوں، اور میں دوسروں کو جانتا پہچانتا ہوں، لیکن خود کو تو میں پہچانتا نہیں ہوں، میں خود کو نہیں جانتا کہ میں کتنا گنہگار ہوں، میں کتنا غلط ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ کتنا غلط ہے، وہ کتنا گنہگار ہے، میں خود کو نہیں جانتا۔ میری پہچان کیا ہے، میرے حال کیا ہے، میری جان کیا ہے، میری پہچان کیا ہے، شاید مجھے نہیں پتا۔ اگر میں کسی کی پہچان رکھتا ہوں وہ ہے دوسرے 10 لوگوں کی میں پہچان رکھتا ہوں، دوسرے لوگوں کی پہچان رکھتا ہوں، لیکن میری پہچان کیا ہے؟ میری پہچان بھی انہی لوگوں میں کی جاتی ہے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ پہچان ہے کیا؟ اگر ہم اس کے لغوی معنی دیکھیں تو پہچان کے لغوی معنی ہے واقفیت، کسی سے واقفیت ہونا پہچان ہے، تمیز کرنا پہچان ہے، درد پہچان ہے، سمجھ پہچان ہے، نشانی پہچان ہے، علامت پہچان ہے۔ جب چیزیں گم ہو جاتی ہیں تو پہچان کس سے کی جاتی ہے؟ کسی نشانی سے۔ اگر میرا یہ ریموٹ گم ہو جائے گا تو میں اگر اسے پہچانوں گا تو یہاں پر کوئی نشانی ہوگی اور میں پہچان لوں گا یہ ریموٹ میرا ہے۔ اور پہچان کی حقیقی وقت جو ہے، پہچان کی جو حقیقی مطلب ہے واقفیت، پہچان کی جو حقیقی مطلب ہے وہ سمجھ ہے، نشانی ہے، علامت ہے۔ اور خدا کو پہچاننا یعنی کہ اسے جاننا ہی حقیقی اپنی زندگی کی راہ ہے، اور ہم تب تک آسمان پر نہیں جا سکتے جب تک ہم یسوع کے ذریعے خدا کو نہ پہچانے۔ ہم تب تک خدا کی بادشاہت میں، اس کے آسمان پر، اس کے فردوس میں، زندگی میں ہم داخل نہیں ہو سکتے جب تک ہم خدا کو پہچان نہیں رکھتے۔ اگر تو ہماری پہچان خداوند کو پہچاننے کی ایسی ہے تو شاید یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ میں آسمان کی بات میں جاؤں، میں نے بائبل تو پکڑی ہے لیکن میرے سامنے کوئی مرا پڑا ہے یا کوئی مر رہا ہے اور میں قریب سے گزر رہا ہوں، جا رہا میں عبادت کرنے، جا رہا ہوں میں خدا کے مربع پر جھکنے، لیکن مجھے تو پہچان نہیں ہے کہ میرے سامنے ایک شخص گھائل ہوا پڑا ہے، مرا ہوا پڑا ہے یا بے ہوش پڑا ہے۔ اگر ایسی پہچان ہے تو شاید میں اس کے دوست میں، اس کی زندگی میں اپنی زندگی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو خدا کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اور خدا کی پہچان کا پہلو جو ہے وہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر میں خدا کو پہچانتا ہوں، ابتدا میں کیا ہوا؟ ابتدا کا جو اگر ہم
मंत्र है उसे देखिए तो इब्तिदा का सारा मंत्र जो है वो हमें पहचान के नजर आता है। ये सारा खेल जो था ये पहचान का था। इब्तिदा में जब खुदा ने जमीन और आसमान को मुकम्मल कर लिया और खुदा ने बने हुए इंसान को आदम को ताकि अदन के अंदर रखा था तो खुदा ने बड़ी तफसील के साथ वाकियत करवाई थी, समझ दी थी, खुदा ने उनको निशानी भी बताई थी, अलामतें भी दी थी। और खुदा आदम और हवा को जब आगे अदन में रखता है तो खुदा ने पहचान करवाई थी और खुदा कहता है आदम और हवा देखो ये दो दरख्त है, एक तो पहचान लो, एक तो जिंदगी का दरख्त है और दूसरा मौत का दरख्त है। ये मौत का है ये जिंदगी का है, पहचान लो। आप इसमें से तो खा सकते हो, इसमें से हर कितना खाना, और जिस दिन तुम इसमें से खाओगे तो वो मर जाओगे। इसको खाते रहना, इसको बार बार खाना, इसको छूना, इसके नजदीक रहना, लेकिन ना तो छूना ना नजदीक जाना ना खाना, वरना मर जाओगे। खुदा ने बड़ी खूबसूरत पहचान दी थी, खुदा ने समझ दी थी, खुदा ने शाह दिया था और पहचान करवाई थी। ये है जिंदगी और ये है मौत, इसके नजदीक ना जाना, इसके नजदीक रहना। मैं खुदा तुम्हारे साथ हूं, मैं साथी करता हूं तुम्हारे साथ हूं, पहचान करवाई है। दो दरख्त है, एक में से खाते पहचान करवाई है। पहचान के बावजूद सारा खेल बिगड़ गया। खुदा ने पहचान करवाई के लिए मौत के दर के पास भी ना जाना, उसे छोड़ा भी ना, उसे खाना भी ना। और क्या हुआ कि पहचान का गलत फायदा उठा लिया गया और जाकर आदम और हवा ने उस दरख्त में से खाया जिसके बारे में खुदा ने आर्डर दिया था, इसे ना छूना ना खाना वरना मर जाओगे। और जैसे ही वो फल खाया और फल खाने के बाद इनकी पहचान जो है अब और ज्यादा बढ़ जाती है और इनको कहा गया है कि तुम अच्छे और बुरे और जानने वाले बन जाओगे, तुम खुदा की मानव बन जाओगे। और बाइबल का बयान है कि जैसे ही आदम और हवा ने ये फल खाया तो ये पहचान में आ गए और इन्होंने पहचाना हम तो नंगे हैं। और जब खुदा ने आवाज दिया आदम को कहा है तो पहचान होगी, मैं आ गया और अपने आप को दस्तों के पीछे छुपाते हैं और डरते हैं, छुपते हैं, क्योंकि पहचान होगी है जिसकी गोद में साया में रहते हैं, ये तो खुदा वाला है। तो अब डर आ गया। खुदा ने कहा कि ये था तो सारा खेल जो था ये पहचान का था और पहचान ही ना कर सके आदम और हवा। और इसलिए ये साया बिन आमोस की वसीला से खुदा फरमाता है। अगर मैं ये साया की किताब देखे तो ये साया बिन आमोस के वसीला से ये साया पहले बार की दूसरी आयत में खुदा फरमाता है और खुदा ये साया बिन आमोस के वसीला से कहता है सुन ए आसमान और कान लगा ए जमीन। और खुदा यूं फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पहुंचा, उन्होंने मुझसे सरकशी की, मैं अपने मालिक को जानता है। और कहता अपने साथ की चलनी को लेकिन बनी इसराइल कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं सोचते। और यहाँ पर खुदा कहता है आसमान सुन ले, जमीन सुन ले और कान लगा, देख मैंने लड़कों को पाला और पहुंचा, उन्होंने मुझसे सरकशी की है, मुझसे बगावत की है, मेरे हुक्म की अदुली की है। बैल भी अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने साथ की चलनी को जानता है, लेकिन इसराइली कुछ नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं जानते, वो मुझे नहीं पहचानते। अलबत्ता बैल देख, गधे को देख, अपने साथ की चलनी को जानते हैं, वो किसी की चलनी में जाकर खाना नहीं खाते, वो अपने मालिक की चलनी के पास से खड़े हो जाते हैं। चलनी बड़े खाली ही हो, वो अपने मालिक की चलनी में खड़े होते हैं। लेकिन इसराइल को मैंने पाला, इसराइल को मैंने पाला पोसा, उनके लड़कों को मैंने जमा किया, लेकिन उन्होंने मुझे ना पहचाना, उन्होंने मुझे नाम देखा, उन्होंने मेरी ताज़ीम और ताज़ीम नाम की है, उन्होंने मेरी तमजीद नहीं की है। और गिनती की किताब 14 बाब में लिखा है कि खुदा ने मूसा को पुकारा, मूसा मूसा देख मैं कब तक अपनी तारीफ बर्दाश्त करता रहूंगा, मूसा देख कब तक ये मेरी बेइज्जती करते रहेंगे। बावजूद उन मर्दों के जो मैंने इनके दरमियान किए हैं, देख मेरे हाथ में मैंने इनको खाना खिलाया, मैंने इनको पानी पिलाया, मैंने बड़े बड़े मौजूदे किए, मैंने इनकी खातर पानी को तोते की तरह खड़ा कर दिया, मैंने इनकी खातर मिस्त्रियों को मारा, मैंने इनकी खातर मिस्त्रियों के बेरोटों को मारा, मैंने इनकी खातर बड़ी बड़ी बलाओं को नाज़िल किया। ये कब तक मेरी तौहीन करते रहेंगे, कब तक ये मुझे नहीं पहचानेंगे, कब तक ये मुझे नहीं जानेंगे कि मैं एक खुदा हूँ और मैं ही सबर करने वाला हूँ। और इसलिए ये साया में ताज़
की माजियत में खुदा कहता है मैं ही खुदावंद हूँ और कोई नहीं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। तेरी कमर मैंने बांधी है, अगर जब तूने मुझे ना पहचाना, मैं ही खुदा हूँ, मैं ही मालिक हूँ और मैं ही ने तेरी कमर बांधी है, मैं ही ने तुझे पाला है, मैं ही ने तुझे संभाला है, मैं ही ने तुझे आबाद किया है और मैं ही तुझे खिलाता पिलाता हूँ। अगर जब तूने मुझे ना पहचाना, तो खुदा चाहता है कि हम उसे पहचाने और खुदा की पहचान का हम दावा करें। हम करें लोगों के सामने दावा, मैं खुदा को जानता हूं। वो सबसे खुदा ने गिला किया कि कब तक मेरी तौहीन होती रहेगी। और यर्मिया चौथे बाब की 22वीं आयत में अगर देखें तो यर्मिया चौथे बाब की 22वीं आयत में लिखा है कि हकीकत मेरे लोग अहमिक हैं, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, वो बेश और बच्चे हैं, वो इम्तियाज नहीं रखते, बुरे काम करने में होशियार है पर नेकोकारी की समझ नहीं रखते। और यहाँ पर खुदा फिर कहता है कि हकीकत ये सच्चाई है कि मेरे लोग अहमक हैं, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, वो बेश और बच्चे हैं, वो इम्तियाज नहीं रखते अच्छे और बुरे में, वो बुरे काम करने में होशियार है लेकिन समझ नहीं रखते कि नेकी कैसे हो, उनको अक्ल नहीं है कि नेकी कैसे की जाए। और लूका 15 बाब में आपने फरमाया और आपने अपने शागिर्दों के दरमियान, लोगों के दरमियान आपने फरमाया, वहां पर आपने कहा मैं किसी शख्स के 2 बेटे थे, उनमें से छोटे ने बाप से कहा ऐ बाप मेरा मांस जो मेरा हिस्सा बनता है मुझे पहुंचा दे, मुझे दे दे, मेरा हिस्सा मुझे दे दे। उसने घर में अपने बाप के सामने खड़े होकर कहा बाप मेरा घर में जितना भी हिस्सा बनता है, तेरी जायदाद में जितना भी हिस्सा बनता है, तेरी जमीन में जितना भी हिस्सा बनता है, वो सारे का सारा हिस्सा मुझे दे दे। और बाप ने उसका हिस्सा उसे दे दिया और वो जब अपना हिस्सा लेकर अपने बाप के घर से अपने औरत से चला गया तो बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु ने कहा कि उसने अपने सारे माल को, अपने सारे हिस्से को बदचलनी में, अय्याशी में अपने सारे माल को उड़ा दिया और कंगाल हो गया, बिल्कुल कंगाल और खाली हो गया। कंगाल होकर किसी मालिक के घर में नौकरी करने के लिए गया और वहां पर उसने उसे अपने सुपर की रखवाली के लिए रख दिया। बाप से सारा माल लेकर अय्याशी में उड़ाया। अब किसी के यहां एक नकम्मा नौकर बैठा है और कर क्या रहा है, सुअर की रखवाली कर रहा है। और सुअर की रखवाली करते हुए क्या सोच रहा है, सोच रहा है रोटी तो खाने को है नहीं, पैसा मेरे पास खर्च करने को है नहीं है, मैंने सब कुछ उड़ा दिया है। और सोच रहा है कि सुबह जो फलियां खा रहे हैं ये फलियां ही काश मुझे दे दे कि मैं इन फलियों से अपने पेट को भर लूं। और ये सोच ही रहा था, फिर इसे होश आया और जब इसे होश आया इसे याद आई, इसकी यादाश्त ताजा हुई और ये ताजा होकर कहता है, मैं होश में आकर कहता है कि मेरे बाप के घर में मजदूर भी अपराध से रोटी खाते हैं, उनको अपराध से रोटी मिलती है, मैं यहाँ पर भूखा पड़ रहा हूँ, क्यों ना मैं अपने बाप के घर में वापस चला जाऊं ताकि मैं अपने बाप के घर में जाकर नौकरों के साथ शुमार किया जाऊं, तो मतलब मुझे पेट भरकर खाना तो मिलेगा। मेरे बाप के नौकर तो इतनी अच्छी रोटी खाते हैं, अपराध से खाते हैं और मैं अपने बाप के पास जाता हूँ। और जैसे ही ये वापस अपने बाप के पास आया और जैसे ही इसे पहचान हुई कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने अपने बाप को रुस्वा किया है, मैंने बाप के घर को छोड़ा है, मैंने बाप को दुखी किया है, मैंने बाप को बड़ी दुख की हाथ में छोड़कर यहाँ पर आ गया, इसको पहचान नहीं और वापस अपने बाप के पास जाता है। और जैसे ही इसे पहचान होती है कि मैं गलत था, मैंने गलती की और अपनी गलती की पहचान हुई, बाप के पास वापस आता है और बाप इसे गले लगाकर रोता है और कहता है मेरा ये बेटा वो क्या था और अब मुझे मिल गया है और बड़ा जश्न करो, बड़ी कुर्बानी करो, बड़ी जियाफत करो। अगर चाहा तो खुदा को पहचान कर अगर खुदा की तरफ जाते हैं तो खुदा हमें करे
خدا کو پہچانے اسے پہچانے. اور رومیوں کے خط میں اگر ہم جائیں تو رومیوں کے خط میں پہلے باب کی 21 آیت میں لکھا ہے اس لیے انہوں نے خدا کو جان تو لیا پہچان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا اور وہ اپنے آپ کو ذرا جتا کر بے وقوف بن گئے. ابھی یہاں پر خداوند کا بندہ پالوس رسول فرماتا ہے کہ اس لیے انہوں نے خدا کو جان تو لیا ہے پہچان تو لیا ہے مگر انہوں نے خداوند کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی. ہاں میں نے جان لیا ہے کہ خدا عالم بالا پر ہے اور میں نے جان لیا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا پر بھیجا ہے. میں نے جان لیا ہے کہ اس نے باپ کے سارے منصوبے پورے کیے ہیں. میں نے جان لیا ہے کہ وہ بڑھ کر باپ کی داڑھی پر بیٹھا ہے اب اس کا پاک ہمارا مددگار ہے. اور یہ کلام جو کچھ کہتا ہے وہ خدا کہتا ہے. یہ کلام جو کچھ فرماتا ہے انسان نہیں فرما سکتا. یہ کلام جو کچھ دکھاتا ہے انسان نہیں دکھا سکتا. یہ کلام جو کچھ بولتا ہے انسان نہیں بول سکتا. اگر بولنے والا کوئی ہے دکھانے والا کوئی ہے تو وہ خدا ہے. اور اس لیے اس کی خدائی کے لائق تمجید اور شکر گزاری نہ کی بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے ایسی رسموں میں پڑ گئے ایسے خیالات میں پڑ گئے شاید اسے خدا راضی ہو بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا. اور گنتی کی کتاب 22 میں باب خدا کی جان اور پہچان اور شخص کیا پہچان ہے. گنتی 22 میں اگر جائے تو وہاں پر مرد خدا بلعام نبی یہ نبی ہے مرد خدا ہے خدا کا پیغمبر ہے اور خدا نے اسے بڑی عزت دی ہوئی ہے. خدا اسے اپنے بیٹ دکھاتا ہے خدا اسے باتیں کرتا ہے خدا اسے خیال دکھاتا ہے خدا اسے بڑے بڑے بیٹوں کی سمجھ دیتا ہے. اور مرد خدا بلعام نبی جو ہے اب اور جگہ پیسے اور عزت کے لالچ میں آ کر بلد بادشاہ کے پاس سے جا رہا ہے اور اپنی گدی پر سوار ہے. اور جب سے یہ اپنی گدی پر سوار ہے کہ بلد بادشاہ کے پاس سے جائے اور اس کے پاس سے جا کر ایک بڑی قربانی کرے اور اسرائیل پر لعنت کرے تاکہ اسے اور زیادہ پیسہ ملے اور زیادہ عزت ملے. اور اپنی گدی پر سوار جا رہا ہے کہ راستے میں خدا کا فرشتہ جو ہے وہ آ جاتا ہے اور خدا کا فرشتہ جو ہے وہ بار بار سامنے آتا ہے اور گدی اس کو دور کے راستہ پر لے جاتی ہے. اور بلعام نبی نے کیا کیا کہ اپنی گدی سے اترتا ہے اور اپنی چھڑی پکڑتا ہے اور گدی کو مارتا ہے اور اس قدر مارتا ہے کہ گدی جو ہے اس کے سامنے سے بھاگتی ہے. اور پھر آخر خدا نے اس گدی کی زبان کو کھول دیا ہے اور یہ گدی جو ہے بلعام سے بولتی ہے یہ گدی جو ہے بلعام سے باتیں کرتی ہے. اور گدی نے بلعام سے کہا اے میرے مالک میں تیری وہی گدی ہوں جس پر تو ساری عمر سوار ہوتا آیا ہے اور میں نے کبھی تجھ سے جھگڑا نہیں کیا میں نے کبھی تجھ سے بے وفائی نہیں کی. تو جس راستے پر مجھے لے کر چلا ہے میں اسی راستے پر چلی ہوں جو نے مجھے ذکر بولا ہے میں ادھر ہی چلی ہوں. لیکن آج تو نے مجھے بہت مارا ہے اور بلعام کہتا ہے کہ آج میرے پاس تلوار ہوتی تو میں تجھے جان سے مار دیتا. اور گدی چپ ہو جاتی ہے کہ خدا نے بلعام کی آنکھوں کو بھی کھول دیا. اور جب سے یہ خدا نے بلعام کی آنکھوں کو کھول دیا تو بلعام اپنے سامنے ایک فرشتہ کو دیکھتا ہے اور فرشتے کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے اور فرشتہ کہتا ہے اس گدی نے تجھے بچا لیا ہے